बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदी अब्बास देवका और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केस प्रॉपर्टी के हवाले से है, वो स्पुर्ददारी के हवाले से है कि किसी भी मुकदमे में जब जो पुलिस है वो अपने कब्ज़े में कोई केस प्रॉपर्टी अपने कब्ज़े में लेती है, कोई भी चीज़, कोई गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो कब्ज़े में इस्तेमाल हुई हो, उसमें हथियार भी होते हैं, कोई गाड़ी भी हो सकती है, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल वगैरह, जो भी किसी भी किस्म की केस प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, जो कि मुकदमे में किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल की गई हो, वो या रिकवर करे या सेक्शन 550 CRPC के तहत अपने कब्ज़े में ले। तो जो पहला हम प्रोसीजर ये करते हैं कंप्लेनेंट की जानिब से या उस रिकवरी के मालिक की जानिब से, उस केस प्रॉपर्टी के ओनर की तरफ से, जो हम पहला काम करते हैं वो मुतलका मैजिस्ट्रेट या मुतलका ट्रायल कोर्ट से हम स्पुर्ददारी के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने वहाँ पर स्पुर्ददारी फ़ाइल करनी होती है। उस पर जो मैजिस्ट्रेट या मुतलका ट्रायल कोर्ट है वो उस पर मुतलका थाना से रिपोर्ट हासिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए और केस के फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए उस केस प्रॉपर्टी का, उस स्पुर्ददारी का फ़ैसला कर देती है, ठीक है। तो जब हम दरख्वास्त गुजारते हैं तो अमूमन जो मेरी तरह यंग लॉयर्स हैं उनके पास भी इस स्पुर्ददारी के मैटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और मैं आज बताऊंगा कि स्पुर्ददारी की ग्राउंड्स किन किन ग्राउंड्स की वजह से, अगर आप मुस्तगीस की जानिब से हैं, कंप्लेनेंट पार्टी की जानिब से हैं, तो वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं, वो कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जिनका हायर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने फ़ैसला किया कि इन ग्राउंड्स पर या इन वजूहात पर जो स्पुर्ददारी है वो मंजूर की जा सकती है, और वो कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं कि अगर आप अक्यूज़ की जानिब से हैं, उसको कंटेस्ट कर रहे हैं, और स्पुर्ददारी किन ग्राउंड्स पर खारिज करवाई जा सकती है, ठीक है। तो इस हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक, उस जो सब्जेक्ट है, जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रो एंड कॉन्ट्रा ग्राउंड्स इन स्पुर्ददारी के, स्पुर्ददारी में कौन से ऐसे वजूहात हैं जिन पर खारिज या मंजूर की जा सकती है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इनकरेज करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। दुआ में याद रखें, जो हमारे पास फर्स्ट ग्राउंड आती है, ठीक है, जिसे 2012 YLR 2718 पेज पर डिसाइड किया गया कि इफ़ दैट द FIR अगेंस्ट द अक्यूज वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर द रीज़न, कि किसी वजह से जो मुकदमा है उसका तस्फिया कर दिया गया है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, या किसी भी हवाले से जो FIR है वो डिस्पोज्ड ऑफ हो चुकी है, तो इस ग्राउंड पर भी जो केस प्रॉपर्टी है, जो अब स्पुर्ददारी है, वो आप हासिल कर सकते हैं, ये मंजूर की जा सकती है, ठीक है। नंबर 2 पर द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज़ वाज अ सिविल नेचर, इस ग्राउंड को हेल्ड किया गया 2012 YLR 2718 पेज पर कि अगर पार्टीज़ के दरमियान जो मैटर है वो सिविल नेचर का है, ठीक है, तो फिर भी जो स्पुर्ददारी की एप्लीकेशन है वो मंजूर की जा सकती है। उसके बाद जो हमारे पास ग्राउंड आती है कि द ट्रायल कोर्ट ओमिटेड टू स्पेसिफाई द प्लेस ऑफ रिकवरी इन चार्ज शीट, कि इस ग्राउंड को उन्होंने मेंशन किया, सच चार्ज शीट वाज डिफेक्टिव 2006 MLD 1546 पेज पर, कि ट्रायल कोर्ट ने जो बरामदगी फ़र्द बरामदगी होती है उसमें जिस जगह से बरामद की गई वो जगह के जाए वकूआ की जो जाए रिकवरी है, जहाँ पर चीज़ रिकवर की गई है, उसको चार्ज शीट में हज़फ कर दिया गया, या जो चार्ज शीट है 173 की जो रिपोर्ट है, जो चार्ज शीट है वो दुरुस्त तरीके से मुरतब नहीं की या वो दुरुस्त नहीं है। तो इस हवाले से आप वो बेनिफिट वहाँ से डाउट हो लेकर अपनी वो चीज़ जो रिकवर उसका वो फ़ैसला आप करवा सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ग्राउंड है कि इस्तगासा बरामदगी की जगह की निशानदही करने से कासर है, कि जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल टू स्पेसिफाई प्लेस ऑफ रिकवरी एंड इट्स एविडेंस, ये 2006 MLD 1546
یہ جو پہلی وجہ گراؤنڈ اور یہ گراؤنڈ، ان گراؤنڈز کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو ایسا چلے گا کہ مستغیث کی جانب سے اگر سپرداری ہے تو وہ مستغیث کے کیس کمزور ہے، اور یہ کیا جو ہمارے وکیل صاحب وہ باتیں کیسی کر رہے ہیں، یہ گراؤنڈز ان کے لیے ہیں جو اکیوز کی جانب سے سپرداری کلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اکیوز کا کوئی ہتھیار ہے جس سے انہیں اکرنس کمٹ کیا یا گاڑی اکرنس میں یوز کی ہے، تو اس حوالے سے ہے کہ جو اس نے اکیوز سائڈ سے ظاہر سی بات ہے اس نے پروسیکیوشن کے کیس میں ڈینٹس اینڈ ڈاؤٹس کو اوپر لانا ہے، اور اس بیس پر اس نے اپنی ریکوری جو ہے وہ کیس پراپرٹی وہ حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو کمپلیننٹ پارٹی کی طرف سے جو پلیس آف ریکوری ہے اس کی نشاندہی درست طریقے سے نہیں کی گئی تو اس گراؤنڈ پر بھی سپرداری منظور کی جا سکتی ہے۔ اب نیکسٹ جو گراؤنڈ ہے دیٹ دا کیس پراپرٹی واز ناٹ پروڈیوسڈ بیفور ٹرائل کورٹ، اس کو انہوں نے بیان کیا 2006 MLD 1546 پیج پر کہ جو ٹرائل میں جو کیس پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کبھی بھی پیش نہ کیا گیا، اس پر بھی اپلیکیشن کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آگے جو چیز آتی ہے کہ دا کیمیکل ایگزامنرز رپورٹ واز ویگیو اینڈ could not be used as an incriminating piece of evidence against accused، کہ جو کیمیائی تجزیہ کی رپورٹ ہے وہ درست نہیں اور اس سے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ جو کیمیکل ایگزامنر کی وہ جو بھی چیز مقدمے میں اکرنس میں یوز کی گئی اس کے حوالے سے کیمیکل رپورٹ ایک آتی ہے، وہ کسی بھی ویپن کی ہو سکتی ہے یا کسی بھی گاڑی وغیرہ کی ہو سکتی ہے، اور وہ اگر کوروبریٹ نہیں کر رہی یا وہ ٹھیک نہیں تو اس بیس پر بھی جو اکیوز ہے وہ اپنی ریکوری کلیم کر سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، یہ کہ چرچ کو تلف کرنے سے پہلے اس کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا، دیٹ نوٹس واز ناٹ ایشو ٹو ہم بیفور ڈسٹرکشن آف کنٹرابینڈ چرچ، یہ چرچ کے حوالے سے ہے، یہ بھی ایک اچھی گراؤنڈ ہے، یہ کہ یہ نہیں کہ وہ کسی بھی یا وہاں پر چرچ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ چرچ کی ریکوری ہو رہی ہے، یہ کہ گراؤنڈ بیان کی گئی ہے کہ کسی بھی کیس پراپرٹی کو تلف کرنے کے لیے اگر نوٹس جاری نہیں کیا گیا تو اس نوٹس پر بھی اس پر بھی آپ جو اپنی کیس پراپرٹی وہ کلیم کر سکتے ہیں اگر وہ تلف نہیں کی گئی ہو تو، ٹھیک ہے، یہ ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے۔ اور دوسرا دیٹ سیز چرچ واز ڈسٹرائڈ بائی دا آرڈر آف میجسٹریٹ اینڈ ناٹ آن دا ڈائریکشن آف اسپیشل جج، یہ بھی ایک کیس پراپرٹی کے حوالے سے ایک ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، ان پروسیکیوشن کیس کہ جو چرچ ہے اس کو تلف تو کر دیا گیا متعلقہ میجسٹریٹ یا ٹرائل کورٹ کی اجازت سے، لیکن اس میں جو خصوصی جج ہے اس کی طرف سے جاری کردہ ہدایت کے مطابق یہ نہ کیا گیا۔ اب that applicant did not cooperate with the police and had not supplied names and addresses of the drivers of the vehicles. It was mentioned in 2008 MLD 1491 page کہ جو سائل ہے وہ پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور ڈرائیوروں کے نام اور پتے بتانے سے قاصر ہے، ٹھیک ہے، اس بیس پر کہ وہ عموماً مقدمہ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس گاڑی کو فلاں ڈرائیور چلا رہا تھا لیکن اس ڈرائیور کے حوالے سے کوئی چیز انویسٹیگیشن یا کوئی چیز صفحہ مثل پر نہیں لاتے، تو وہ اس گاڑی کا جو اونر ہے وہ اس چیز کا بینیفٹ لے کر جو سپرداری اپنی منظور کروا سکتا ہے۔ اب دیٹ وہیکل واز اے کیس پراپرٹی، اگر سواری کیس پراپرٹی ہے، سواری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ کار ہو سکتی ہے، وہ ٹریکٹر ہو سکتا ہے، وہ موٹر سائیکل ہو سکتا ہے، وہ سائیکل ہو سکتا ہے، تو اس چیز کو اس پر بھی کہ اگر وہ سواری ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ڈیلی روٹین میں یوز ہونے والی وہیکل ہے تو اس وجہ سے منظور کی جا سکتی ہے۔ اسے 2008 MLD 1491 پیج میں اس کو بتایا گیا ہے۔ یہ کہ ملزمان رپوش ہے دیٹ اکیوز پرسنس فار ایبسکونڈنگ، یہ جو اگر ملزمان کی طرف سے کیس کی پراپرٹی کے لیے جو کیس پراپرٹی ہوتی ہے، جو ریکوری ہوتی ہے، اس کی سپرداری کے لیے وہ اگر اپلائی کیا جاتا ہے تو اگر ملزمان مفرور ہیں یا ایبسکونڈنگ رہے ہیں یا ہیں تو اس بیس پر بھی ان کی سپرداری خارج کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیٹ دا وہیکل سوری آئی ایم سو سوری یہ آگے آ گیا جی، ہاں جی،
یہ ملزمان رپوش، اور آگے یہ ہمارے پاس گراؤنڈ آئی کہ اگر یہ کہ سواری ایک انتہائی اہم شہادت دیٹ دا وہیکل وار دا مٹیریل پیس آف ایویڈنس ان دا ہینڈز آف دا پروسیکیوشن اٹ واز ہیلڈ اینڈ 2008 MLD 1491 پیج، کہ جو ملزم نے اکرنس میں جو بھی ریکوری، جو پیس آف ایویڈنس کو بطور یوز کیا، جو کار یا کسی ویپن کو یوز کیا، وہ ایک اہم پیس آف ایویڈنس ہوتا ہے، ایک وائٹل ایویڈنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اس بیس پر جو سپرداری ہے اس کو خارج کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ آگے یہ کہ سواری کو ریلیز کر دیا گیا تو استغاثہ کے مقدمہ کو نقصان ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اگر وہ ایک وائٹل پیس آف ایویڈنس ہے، اس کی پہلے ریکوری کی بابت سپرداری منظور کی جا سکتی ہے، اور بعد میں وہ جو گاڑی ہے یا وہ ویپن ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا وہ کہیں ضائع ہو جاتی ہے، تو وہ ایک شہادت تھی جو ضائع ہو سکتا ہے اس کا بعد میں معائنہ کیا جانا ضروری ہو، یا اس کو دیکھا جانا ضروری ہو، یا اس کو کورٹ میں پیش کیا جانا ضروری ہو، تو اس وجہ سے جو سپرداری ہے وہ خارج کی جا سکتی ہے۔ اب آگے یہ کہ سواری کو ڈرائیور کے حوالہ کیا گیا تھا تاکہ وہ اسے نجی ٹیکسی کے طور پر چلاتا، جبکہ سواری کے غلط استعمال کو سائل ذمہ دار نہیں۔ ہاں، یہاں پر وہ جو اونر آف سچ کیس پراپرٹی ہے، سچ کار ہے، تو وہ یہ گراؤنڈ لے سکتا ہے کہ جب میں نے اس کو بطور ٹیکسی کسی ڈرائیور کو یوز کی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس وجہ سے میری جو چیز نقصان میرا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے میری کیس پراپرٹی مجھے واپس دی جائے، مجھے میری کار کی جو سپرداری ہے وہ واپس دی جائے، وہ منظور فرمائی جائے، تو اس بیس پر منظور فرمائی جا سکتی ہے 2012 MLD 1543 پیج پر۔ آگے یہ کہ سواری سائل کی کفالت کا واحد سہارا ہے، اس چیز کو انہوں نے اسی کیس لاء میں جو اوپر والا میں نے بتایا اسی میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر سائل کے لیے وہ صرف وہی ایک سورس آف انکم ہے تو اس کو منظور کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہ سواری تھانہ کے اندر کھلی جگہ پر کھڑی ہے، اس میں کچھ پرزہ جات کو پولیس نے نکال لیا ہے، اس کو بھی انہوں نے اسی کیس لاء میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اگر آپ کی جو بھی کیس پراپرٹی ہے، جو بھی سپرداری کے لیے جس چیز کے لیے آپ نے اپلائی کیا وہ مقامی تھانہ میں موجود ہے اور وہاں پر اس کو زنگ لگ رہا ہے یا وہ خراب ہو رہی ہے، یا جو پولیس والے ہیں اسے غلط یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پرزہ جات اسپیئر پارٹس وغیرہ کو نکال رہے ہیں، تو اس وجہ سے منظور کی جا سکتی ہے۔ یہ کہ اس نے بینک سے قرض حاصل کرنے کے لیے بس کو خریدا، یعنی کہ یہ بس کے حوالے سے ہوگا کہ اس نے بینک سے فنانشلی ہیلپ لے کر اس نے بس کو خریدا، تو اس حوالے سے بھی منظور کی جا سکتی ہے 2013 MLR 1626 پیج پر۔ یہ کہ اس نے اکثر ایک ساتھ بینک کو واپس بھی کر دیں، ٹھیک ہے، اس نے جو انسٹالمنٹ اگر وہ واپس کر رہا ہے تو اس بیس پر بھی منظور کی جا سکتی ہے۔ یہ کہ بس عوام الناس کی سواری کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس گراؤنڈ کو بھی وہ اگر اس کو بس کے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز آتی ہے، کار کے ریلیٹڈ ایسی چیز آتی ہے، تو ان چیزوں کو آپ اپنی اپلیکیشن میں یا آرگومنٹس میں ان چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ بس کا ڈرائیور ذمہ دار ہے، دا ڈرائیور آف بس واز ایکسکلوزیولی رسپانسبل فار دا اللیگل ایکٹ، کہ جو اللیگل ایکٹ ہے اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ڈرائیور ہی ہے، تو اس بیس پر کیس پراپرٹی کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آگے دیٹ اونر واز نیدر پریزنٹ ان دا بس نور کوڈ بی ٹیچ ود دا اللیجڈ ریکوری، کہ اس کیس کے مطابق جو مالک ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف اکرنس ہی واز ناٹ اویلیبل دیر، ہی واز ناٹ پریزنٹ دیر، سو اس بیس پر وہ اپنی وہ بس ہے جو اس کی کیس پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں موقع پر موجود نہیں تھا لیکن یہ میری ملکیت میں ہے تو یہ مجھے واپس دی جائے۔ اور وہی کہ وہ ان کی کیس پراپرٹی اگر تھانہ میں دن بدن کھڑی خراب ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ اگر کوئی پیرشیبل تھنگ ہو، ٹھیک ہو، کہ ایسی چیزیں کہ جو جلد خراب ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کی بھی سپرداری جلدی ہو جاتی ہے۔ موٹر سائیکل واز پرچیزڈ بائی ہیم آفٹر پیئنگ فل انسٹالمنٹس ٹو دا لیسنگ کمپنی وچ ہیڈ ایشوڈ اے سرٹیفکیٹ ان ہز فیور، اگر موٹر سائیکل آپ نے ایک ساتھ پر لی ہے، انہوں نے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوا ہے تو اس بیس پر آپ سپرداری کلیم کر سکتے ہیں، منظور کی جا سکتی ہے 2012 MLR
2718 पेज पर। मोटरसाइकिल वाज रजिस्टर्ड इन हिज नेम, अगर उसके मोटरसाइकिल का वो ओनर है तो इस बेस पर भी जो स्पुर्दारी वो मंजूर की जा सकती है। तो इस हवाले से ये चंद ग्राउंड्स थी, ठीक है, जिन बेस पर जो स्पुर्दारी है वो मंजूर या खारिज की जा सकती है। सबसे पहले जब आपने आर्गूमेंट्स करने हैं स्पुर्दारी के लिए तो सबसे पहले आपने FIR को रीड आउट करना है, इफ़ देयर वाज एन FIR। और अगर 550 के तहत वो बंद हुई है तो सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स का बताना है और एक वजह बतानी कि किस बेस पर ये गाड़ी आपकी है। 550 सेक्शन में सिर्फ ये देखा जाता है कि गाड़ी जो केस प्रॉपर्टी है, जो चीज़ सीज्ड हुई है, जो चीज़ थाने में बंद हुई, उसका आपके साथ क्या लिंक है। 550 वाले सिर्फ एक चीज़ यही देखी जाती है। और जब किसी को FIR हुई हो और किसी अक्रंस में कोई चीज़ इन्वॉल्व हो, कोई केस प्रॉपर्टी को ऐसा हथियार या कोई कार वगैरह ऐसी चीज़ यूज़ हुई हो और उसकी स्पुर्दारी के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर आपने FIR को रीड आउट करने के बाद उसमें चंद चीज़ें देखी जाती हैं। स्टोरी ऑफ FIR, रोल्स ऑफ अक्यूज पर्सनस एंड लिंक बिटवीन सच प्रॉपर्टी एंड अक्यूज पर्सनस, लिंक बिटवीन सच प्रॉपर्टी एंड कंप्लेनेंट, ठीक है। तो वो जो रिकवरी है, ठीक है, उसकी उस मुकदमा में किस हद तक अहमियत की हामिल है, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें देखने के बाद इफ़ द कोर्ट कंसीडर दैट यू आर द बेस्ट ऑप्शन एंड यू आर बेस्ट पर्सन फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर जो कि अदालत है वो केस प्रॉपर्टी जो है वो आपके हक़ में आपको ऑर्डर कर देती है। तो ये था मेरा आज का कुछ इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके हवाले से कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि कैसी वीडियोस बन रही हैं। मेरी हेल्प करने का, इनकरेज करने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर लाजमी करें और बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।